اس ہاسپٹل کا ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی فار لاسٹ مینی ایئرز کہ یہاں پر ایک کیتھ لیب ہونا چاہیے، تو ہم نے آج اس کیتھ لیب کی انوگریشن کی ہے۔ تو یہ فارمیسیز میں ایک کرپشن کا بہت بڑا بازار گرم تھا، اس کو روکنے کا طریقہ اس کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ آج ہم آئے تھے کچھ چیزوں کو انوگریٹ کرنے کے لیے کہ جو بہت شارٹ سپین میں ہم نے کچھ اچیومنٹس کی تھی اس ہاسپٹل کے لیے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہاسپٹل جو ہے وہ بلوچستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور 1938 میں یہ ہاسپٹل بنا تھا غالباً، اور اس کے بعد سے اس کی ریویمپنگ نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کی ریویمپنگ کے لیے 1 بلین روپیز اس سال کے بجٹ میں رکھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو دیکھیں گے 1 سال کے بعد تو یہ پورا ریویمپ ہو جائے گا، جس طرح ہم نے BMC کو ریویمپ کیا ہے اور اس کے ہاسٹلس کو جس طرح ہم نے ریویمپ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہاسپٹل بھی ون آف دا فائنسٹ ہاسپٹل ہوگا آفٹر 1 ایئر انشاءاللہ تعالیٰ، 1.5 ایئرس۔ آج جو تھا وہ MRI کی ڈیمانڈ تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہاسپٹل جب سے بنا دیر واز نو MRI، اور لوگ آتے تھے وہ باہر جا کے 18,000 20,000 پرائیویٹ جا کے MRIs کراتے تھے۔ ہم نے لیٹسٹ مشینری جو ہے MRI کی وہ منگوائی ہے، اور ٹیسلا 1.5 جو اس وقت دنیا کی سب سے لیٹسٹ ہے وہ ہم نے مشینری منگوا کے اب 24/7 یہاں پر آپ کی MRI ہوگی۔ آلموسٹ اٹ ول بی فری، بس تھوڑا سا ایک اس پہ ضرور رکھا جائے گا سو دیٹ اس کی ایک تو رننگ ہو، اور سیکنڈ یہ کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس کو بالکل 100% لوگوں کے لیے فری ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ مجھے بتایا گیا کہ لوگ پھر اس میں خام خواہ کے بھی سکینز ہو رہے ہوں گے، تو اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ منیمم اس پر رکھ کے 2,000-3,000 روپیز پہ، سو دیٹ لوگوں کو یہ ایک ایسی فیسلٹی ملے کہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ ساتھ ساتھ اس ہاسپٹل کا ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی فار لاسٹ مینی ایئرز کہ یہاں پر ایک کیتھ لیب ہونا چاہیے، تو ہم نے آج اس کیتھ لیب کی انوگریشن کی ہے، وہ بھی ون آف دا فائنسٹ اکوپمنٹس کے ساتھ، اور اس کو بھی ہم 24/7 چلانے لے جا رہے ہیں کہ 24/7 یہ آپریشنل ہوگا۔ ہمارا جو کارڈک یونٹ ہے، نہ صرف نیچے اس کا جو کیتھ لیب ہے وہ چل رہا ہوگا، بلکہ اوپر جو کارڈک سرجریز ہیں، جو اوپن ہارٹ سرجریز ہوں گی، وہ بھی 24/7 جو ہے وہ ہمارا یہ کارڈک سینٹر جو ہے وہ چل رہا ہوگا۔ پلس جو تیسرا ریفارم تھا وہ تھا ہمارا ڈیجیٹل فارمیسیز کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ جو ایشوز آ رہے تھے وہ ہمیشہ میڈیسنز کے بارے میں شکایتیں مل رہی تھیں۔ میں خود ایک ہاسپٹل گیا، وہاں پر جب دروازہ توڑا تو کتنے ایکسپائر میڈیسنز وہاں پر پڑے ہوئے تھے، آپ میں سے بھی کچھ دوست ہمارے ساتھ تھے، سو اینڈ سو آن۔ تو یہ فارمیسیز میں ایک کرپشن کا بہت بڑا بازار گرم تھا، اس کو روکنے کا طریقہ اس کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، بیکاز جب تک ہم اپنے ہاسپٹلز میں، اپنے باقی انسٹیٹیوشنز میں کرپشن کو ڈسکریج نہیں کریں گے، تب تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشنز اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں گے۔ اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ناؤ دیر آر ڈیجیٹل فارمیسیز، اور وہ ڈیجیٹل فارمیسیز جو ہیں وہ 24/7 مانیٹر ہو رہے ہیں، اور AI جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم اپنے اسٹاف کو، جس میں ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، باقی جتنا اسٹاف ہے، اس کو جو ہے ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو میں بہت بڑی شاباشی دینا چاہتا ہوں اپنے ہیلتھ منسٹر کو اور سیکرٹری ہیلتھ کو، اور جو یہاں پر MS صاحب ہیں، کارڈک یونٹ کے ہمارے جو ہیڈ ہیں ڈاکٹر جلال الدین، ہی از ہیئر۔ تو آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ ایوری ون، اور مجھے ابھی میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے کہ وہ ایوارڈ کے لیے ہم انشاءاللہ لکھیں گے۔ ہمارے ایک سرجن ہے ڈاکٹر واسع صاحب، ہی واز گیٹنگ سیلری پاکستانی کوئی 32 لاکھ روپے ان انگلینڈ۔ وہ جب ہمارے یہ کیتھ لیب اور ان ریفارمز کا انہوں نے سنا، ہی والنٹیئرز، اور وہاں سے ہی کیم بیک فرام انگلینڈ، اپنی فیملی بھی واپس شفٹ کی، اور یہاں پر 1.5 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہے۔ دس از ہاؤ آر سسٹم از، لیکن اس کے باوجود ہی سیکریفائز فار دا پیپل آف بلوچستان۔ آئی مسٹ تھینک ہم، اور پورا پاکستان کو ایسے ہیروز کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور آئی ایم اناؤنسنگ سول ایوارڈ فار ہم ٹو، کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سول ایوارڈ کے لیے ہماری طرف سے نامینیٹ ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ کو۔ تو اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہیں۔